اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار خداوند کریم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے اس آیت میں واذكر ربك كثيرا کہ اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو وسبح بالعشی والابکار اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح کا وہ موضوع ہے جو قرآن مجید کی کئی آیات میں بیان ہوا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم کو ہر عیب سے منزہ کرنا، یعنی جو بھی عیب ہے جسے ہم عیب سمجھتے ہوں یا عیب نہ سمجھتے ہوں، جو چیز بھی در حقیقت عیب ہے خداوند کریم ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں عیب نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا کی ذات کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق یعنی محض کمال ہے، محض کمال ہے، لہذا عیب اس کی ذات میں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کی ذات میں کوئی عیب پایا جائے اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور خدا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی کا تصور نہیں ہے خدا کی ذات میں، وہ عین وجود ہے، عدم نہیں ہے اس کی ذات میں۔ خدا کی ذات عین وجود ہے۔ آپ کہیں کہ مثال کے طور پر مجھ میں شجاعت ہے مگر سخاوت نہیں ہے، سخاوت ہے مگر خطابت نہیں ہے، خطابت ہے مگر شعر نہیں پڑھنے آتے، تو کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، درست ہے؟ لیکن خدا کی ذات عین وجود ہے، عین کمال ہے، لہذا تسبیح کرو خداوند کریم کی صبح و شام۔ کئی آیات میں اس کا ذکر ہوا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے حضور ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی ملائکہ اللہ کی عبادت سے سرپیچی نہیں کرتے، انسان ہے جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ ملائکہ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور فقط اللہ کے آگے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے ہمارے حبیب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یعنی کئی آیات میں خود رسول خدا کو حکم دے رہا ہے خداوند کریم، اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جسے ہمارے یہاں محاورہ کہا جاتا ہے کہ بولو بیٹی کو تاکہ بہو سنے، صحیح؟ یا مثال کے طور پر کہو دیوار کو، اور یہ ایسی کچھ محاورہ ہے بہرحال۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند کریم مسلمانوں سے کروانا چاہتا ہو اور رسول اللہ کو حکم دے رہا ہو، نہیں، یہ باقاعدہ خود رسول اللہ کے لیے حکم ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا
فاصبر علی ما یقولون، اے ہمارے حبیب جو یہ کفار و مشرکین تیرے بارے میں کہتے ہیں ان پر صبر کرو۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے پہر میں، فسبح واطراف النہار، پس رات کے پہر میں اللہ کی تسبیح کر، اور اطراف النہار، اور دن کے مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح کر، لعلک ترضی، کہ شاید تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ تو یہ تسبیح کا جو موضوع ہے قرآن مجید میں بارہا بیان ہوا، یہاں تک کہ اس طریقے سے بھی بیان ہوا کہ ان من شیء الا یسبح، کہ کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں جو زمین اور آسمان میں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہو، تو خداوند کریم نے جواب دیا کہ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر ہماری کائنات، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، تو کافر تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پر یہ بے جان چیزیں، یہ مائک ہے، یہ گھڑی ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ ٹیبل ہے، کرسیاں، یہ کیسے تسبیح کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ لا تفقہون تسبیحہم، یہ تسبیح کر رہی ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا، تم سمجھ نہیں سکتے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پر باب علم بند ہو گیا ہمارے اوپر۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اگر کوئی سمجھا دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے، کہا نہیں، تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی، نہیں سمجھ سکتے تم، لہذا اس چیز کے پیچھے مت جانا کہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں۔ بس ہم نے کہہ دیا کہ تسبیح کر رہے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، یعنی کیا خدا کا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تسبیح کر رہے ہیں؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده، جو چیز بھی 7 آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تسبحو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلسل حالت تسبیح میں ہے، یعنی ایک آن کے لیے بھی تسبیح منقطع نہیں ہوتی ہے، مسلسل حالت تسبیح میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تم کائنات کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور جو پرندے جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر شخص یعنی ہر چیز ان میں سے اپنی صلات کو بھی جانتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے، یعنی اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے، اور خداوند کریم جو یہ کام انجام دیتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ تو آسان نیکیوں کا ہمارا موضوع چل رہا تھا، ان آسان نیکیوں میں سے آج کے دن کی جو دوسری نیکی ہے وہ ہے تسبیح۔ کیا ہے؟ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ تسبیح ہے۔ اللہ کو ہر عیب سے منزہ جاننا اور اس کے کمال کا اعتراف کرنا، اس کے کمال کو بیان کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے بیان کیا کہ خود رسول خدا کو خداوند کریم نے حکم فرمایا ہے کہ دن کے کئی اوقات میں اللہ کی تسبیح کریں، اور ہمارے لیے یہ کام بہت آسان کر دیا کہ 5 وقت کی اب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد بغیر کلام کیے اور بغیر پہلو بدلے کیا پڑھیں؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ 100 دانوں پہ تسبیح نکالنی ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ
الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نکالیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اطراف النہار ہو جائے گا۔ اطراف النہار سے مراد کیا ہے؟ دن کے مختلف حصوں میں جو کہا گیا کہ تسبیح کرو، تو دن کے مختلف حصوں میں تسبیح ہو جائے گی۔ اور یہ تسبیح کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من سبح تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا قبل ان یثنی رجلہ من صلاته الفریضہ غفر اللہ لہ ویبدأ بالتکبیر۔ جو شخص بھی واجب نماز پڑھنے کے بعد قبل اس کے کہ اپنا پہلو بدلے تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھے تو خداوند کریم اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابو ہارون مکفوف چھٹے امام کا صحابی ہے، ابو ہارون مکفوف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ نابینا صحابی تھے۔ مکفوف میم کا فے واو فے کفا سے مکفوف۔ ابو ہارون مکفوف روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ یا ابا ہارون ان نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کما نأمرہم بالصلاۃ فالزمہ۔ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ویسے ہی حکم دیتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی مساوی ہے امام کے نزدیک نماز پڑھنا اور بیوی فاطمہ کی تسبیح پڑھنا کا ہم ویسے ہی حکم دیتے ہیں کہ جیسے واجب نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ فَأَلْزِمْهُ پس پابندی سے انجام دو، یعنی کتنی دیر لگتی ہے ایک تسبیح پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے شاید 1 منٹ لگتا ہوگا، وہ بھی بہت زیادہ کہہ دیا میں نے۔ تو کہا کہ فَأَلْزِمْهُ پس پابندی سے اس کو انجام دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيًا۔ اگر کوئی شخص پابندی سے انجام نہیں دے تو کیا ہوگا؟ جو شخص بھی تسبیح فاطمہ الزہرا کو پابندی سے انجام نہیں دے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ فشقیہ، تو وہ شخص شقاوت مندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنا خاتمہ بالخیر چاہتا ہے تو اس کو پابندی سے تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنی چاہیے۔ سعادت کے مقابل میں کیا ہے؟ شقاوت، بدبختی۔ خوش بختی بولتے ہیں سعادت کو، بدبختی بولتے ہیں شقاوت کو۔ اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پابندی سے انجام نہ دے تسبیح فاطمہ الزہرا کو، یہ دیکھیں مستحب اعمال ہیں لیکن اس کے اثر ہے، جیسے کہ کوئی اشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے اعمال مستحب ہیں لیکن بہرحال تاثیر رکھتے ہیں ہماری زندگی پر۔ جیسے کہ عرض کیا میں نے، وہ اشتہ درس میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک انسان جاگے رہے، صرف جاگنا ہے، اثر کیا ہوگا؟ رزق میں برکت ہوگی۔ کھانا آپ کو کھانا ہے روزانہ، اگر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں گے تو کیا ہوگا؟ رزق میں برکت ہوگی۔ وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے لیکن شاید مشکل کام ہو آپ کے لیے، لیکن ہاتھ دھونا آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ اور کھانا تو کھانا ہی ہے، آپ کو کھانے کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ تو ایک وہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہی ہے روٹین میں، جو سے قضاء حاجت کے لیے آپ کو جانا ہی ہے واش روم، آپ چاہے سیدھا پیر رکھیں یا الٹا پیر رکھیں، جانا تو ہے آپ کو۔ اگر آپ متوجہ ہو جائیں اور الٹا پیر پہلے رکھیں جانے سے پہلے اور آتے وقت جو ہے وہ سیدھا پیر پہلے رکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ قیامت تو نہیں ٹوٹ جائے گی۔ تو بہت آسان کام ہے، صرف کیا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیزیں تاثیر رکھتی ہیں ہماری زندگی میں۔ بس اوقات جب انسان یہ کہتا ہے کہ میری زندگی اتنی اجیرن کیوں ہو گئی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کیوں اجیرن ہو گئی ہے، میں نے خود اجیرن کی ہے یا ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ امتحان الہی ہے، وہ بات الگ ہے کہ خداوند کریم اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں جو ہے وہ تسبیح فاطمہ الزہرا کا بھی پابند ہوں، وضو کا بھی پابند ہوں، سونے سے پہلے بھی وضو کرتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی وضو کرتا ہوں، کھانے کے بعد بھی وضو کرتا ہوں، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگے بھی رہتا ہوں، ہر کام کر رہا ہوں لیکن میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہا ہے یا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے۔ تمام واجبات کو بھی ادا کر رہا ہوں، تمام محرمات سے بھی رک رہا ہوں، اگرچہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سارے کام کرے اور رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن اگر پھر بھی بالفرض مان لیا جائے کہ وہ سارے کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی پریشانی ہے،
تو جب سب چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد انسان یہ دیکھے کہ میں نے سارے کام کر لیے، اس کے بعد بھی پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو قبول کرے کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لیا جائے، یعنی شکر ادا کرے کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لیا جائے۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اچھا، جو یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اسی میں ایک بات اور بھی آ جائے کہ کہیں شبہ نہ رہ جائے۔ بس اوقات جب ہم یہ چیزیں بیان کرتے ہیں یا اس طریقے سے روایات کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا بس میں نے یہ کام کر لیا اور یہ کام ہونے کے بعد 100% جو جس چیز کا وعدہ دیا گیا ہے وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس سے مثال کے طور پر کہا کہ آپ تسبیح پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، یا مثال کے طور پر کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے نیچے یا گنبد کے نیچے کیا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح، روایت کے جملے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں دعا مانگتے ہیں وہاں پر، امام کے ظہور کی دعا مانگتے نہیں مانگتے، وہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ دیر یا سویر اللہ کی خداوند کریم کی بارگاہ میں یا خداوند کریم کے اقتضاء اور اس کی حکمت کے مطابق ہے، لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کو ہمیں اقتضاء کے طور پر لینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اصطلاحی گفتگو کر رہا ہوں، اگر تھوڑا سا جاگ کے مجھے سنیں گی تو مہربانی ہوگی۔ اقتضاء کسے بولتے ہیں؟ اقتضاء یعنی اسباب، سبب، درست ہے؟ اقتضاء اسباب کے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہا کہ یہ کام کرو تو رزق میں اضافہ ہوگا، فلاں کام کرو رزق میں اضافہ ہوگا، فلاں کام کرو رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی 10-12 چیزیں آپ کو گنوا دیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سارے اسباب ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ علت تامہ ہو، یعنی 100% آپ نے یہ کام کیا تو اس کے بعد 100% یہ کام ہونا ہے۔ صحیح ہے؟ ماچس آپ جلاتی ہیں، جیسے آپ رگڑیں گی آگ لگ جائے گی، درست ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آتش گیر مادہ کسی چیز پہ رگڑا جائے آگ لگ جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آگ ایسی چیز کو لگے کہ جو آگ لگنے والی ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں نے ماچس جلائی تھی اور مثال کے طور پر پانی میں آگ نہیں لگی، تو بھائی پانی میں آگ لگ ہی نہیں سکتی ہے، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے، درست ہے؟ شاید گفتگو مشکل ہو گئی، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی کام آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں یہ سب کے سب اسباب میں سے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسباب میں سے ہیں۔ یہ سارے کام ماتحت ہیں اللہ کی مشیت کے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو آپ کا یہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ خداوند کریم نے بیان ضرور کیا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، یعنی ایک شخص نے مثال کے طور پر پوری زندگی جب بھی کھانا کھایا وضو کیا اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا، لیکن اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، بالفرض نہیں ہوا، تو کیا اس کی نیکی ضائع ہو گئی؟ نیکی ضائع نہیں ہوگی اس کی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خداوند کریم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دعا کے بارے میں بھی یہ کہا کہ مسلسل دعا کرتے رہو، یا تو تمہاری دعا یہیں پہ قبول ہو جائے گی دنیا میں، یا پھر اس کا نعم البدل تمہیں آخرت میں ملے گا، اور جب آخرت میں نعم البدل ملے گا تو اس وقت انسان جب اس نعم البدل کو دیکھے گا، کہا کہ یہ نیکی کہاں سے آئی، کہا یہ وہ دعا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو انسان خواہش کرے گا کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یعنی خدا کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے فلاں دعا کی تھی خدا نے قبول نہیں کی، یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ انسان کا کام ہے دعا کرنا، خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ دعا کرو، وہی روح اطاعت والی بات ہے، یہاں پر اطاعت کی روح ہونی چاہیے۔ امام نے کہا کہ دعا کرو، بس میرا کام ہے دعا کرنا، ہونا یا نہ ہونا وہ میرے بس میں ہی نہیں ہے، وہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ وہ کام کس کا ہے؟ خداوند کریم کا کام ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو ہو جائے گا، میرے حق میں بہتر ہوگا، اگر خدا نہیں چاہے گا تو میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد ابن مسلم 5ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ من سبح تسبیح فاطمہ ثم استغفر غفر له وهي 100 باللسان و 1000 فی المیزان
وَتُطْرِدُ الشَّيْطَانَ وَتُرْضِي الرَّحْمَنَ۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے پھر اس کے بعد استغفار کرے، غفر لہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہی مئۃ باللسان، تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ کا ذکر ہے، جو زبان پہ کیا ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، 100 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کا مئۃ باللسان، یہ جو ہے وہ 100 بار ذکر ہے زبان پر۔ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن ترازو میں یہ جب رکھی جائے گی تو 100 بار کے برابر نہیں ہوگی، 1000 بار کے برابر ہوگی۔ وَتُطْرِدُ الشَّيْطَانَ، اور یہ شیطان کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے، انسان چاہتا ہے شیطان اس سے دور ہو تو تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھے۔ وَتُرْضِي الرَّحْمَنَ، اور یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جو اللہ کو راضی کرتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ فی کل یوم، ہر نماز کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنا، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک، امام کے نزدیک، امام معصوم کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھوں۔ یعنی آپ کی اور میری نماز نہیں، کس کی نماز؟ امام جعفر صادق کی نماز۔ یعنی امام جعفر صادق اگر 1000 رکعت نماز پڑھیں، اس سے زیادہ امام جعفر صادق کو کیا محبوب ہے؟ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ یقول احدکم اذا فرغ من صلاته سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 30 مرہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، یعنی تسبیحات 4، یہ 4 تسبیح ہیں، سبحان اللہ ایک تسبیح، الحمدللہ دوسری تسبیح، لا الہ تیسری تسبیح، واللہ اکبر 4 تسبیح، اس میں سے تسبیحات 4 اگر 30 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھے، ہن یدفعن الہدم والغرق والحرق، تو یہ تسبیح اس کو منہدم ہونے سے بچائیں گی، اس کو پانی میں غرق ہونے سے بچائے گی، اس کو جلنے سے بچائے گی، وتردی فی البئر، کنویں میں گرنے سے بچائے گی، واقل السبع، کسی درندے کے کھانے سے اس کو بچائے گی، ومیتۃ السوء، بری موت سے اس کو بچائے گی، والبلیۃ التی نزلت علی العبد فی ذلک اليوم، اور اس دن جو اس بندے پر مصیبت نازل ہونے والی تھی اس مصیبت سے اس بندے کو بچائے گی۔ کیا کرنا ہے نماز کے بعد؟ کیا کرنا ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے، درست ہے۔ اب اگر پڑھنے کے بعد بھی کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ رسول خدا نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا یا مولانا نے جھوٹ بولا تھا رسول اللہ کے نام پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم اپنی حکمت کے تحت چاہتا ہے کہ آپ کو کسی کام میں مبتلا کیا جائے، کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے، آپ کی آزمائش کی جائے، امتحان لیا جائے، یا آپ کے گناہ کو معاف کیا جائے، کیونکہ یہاں سے یہ ایک سبب ہے مصیبت کو دور کرنے کا۔ آپ نے اس کو تو انجام دیا، لیکن دوسری طرف سے نعوذ باللہ مثال کے طور پر کوئی گناہ بھی انجام دے لیا۔ وہ سبب کیا تھا؟ مصیبت کے نازل ہونے کا۔ یہ سبب کیا تھا؟ مصیبت کے ٹل جانے کا۔ اب کبھی وہ حاوی ہو گیا، کبھی یہ حاوی ہو گئی، درست ہے۔ چھٹے امام فرماتے کہ من صلی صلاۃ مکتوبۃ ثم سبح فی دبرها 30 مرہ لم یبق شیء من الذنوب علی بدنہ الا تناثرہ۔ فرماتے کہ جو شخص بھی واجب نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیح کرے خداوند کریم کی، تو
اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، تمام کے تمام گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ حدیث جو کہ بہت اہم حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے جد ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ تو خداوند کریم اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ ومن قال الحمد للہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، اور جو ایک مرتبہ کہے کہ الحمدللہ خداوند کریم اس کے عوض جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، جو شخص کہے کہ لا الہ الا اللہ خداوند کریم اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ ومن قال اللہ اکبر، جو شخص کہے کہ اللہ اکبر غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، تو خداوند کریم ایسے شخص کے لیے بھی درخت اگاتا ہے، یعنی ہر 4 تسبیح کے عوض ایک ایک درخت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی یہ تسبیحات اربعہ پڑھے تو اس کے لیے 4 درخت ہو گئے۔ فقال رجل من قریش، جب یہ سنا تو بہت خوش ہو گیا، اصحاب خوش ہو گئے، تو ایک شخص نے جو کہ قریش میں سے تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنۃ لکثیر، پھر تو ہم نے بہت درخت اگا لیے، کم از کم روزانہ نماز میں تو تسبیحات اربعہ پڑھتے ہی ہیں، ظہرین کی اور مغربین کی نماز میں تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، کوئی 1 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ بہرحال تو کہا کہ ہم نے تو پھر بہت درخت اگا لیے جنت میں، یعنی بہت ثواب کما لیا۔ اب رسول خدا نے کہا کہ نعم کما تو لیا تم نے ثواب، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیہا نیرانا فتحرقوها، لیکن خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اپنے درختوں کے لیے یہاں سے آتش کو بھیجو، آگ کو بھیجو، فتحرقها، پس وہ آتش ان سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ آتش کیا ہے؟ کوئی گناہ ہے ہمارے، جیسا کہ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ انسان کو بہرحال گناہوں سے بچنا ہے، یہ تمام کام مستحبات ہیں، گناہوں سے بچنا واجب ہے۔ انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نیکیاں کما لی ہیں بس اب میرے لیے دوسرے کام حلال ہو گئے، مباح ہو گئے۔ گناہ سے بچتے ہوئے یہ کام انجام دینے، گناہ سے بچتے ہوئے یہ کام انجام دینے ہیں، تو پھر انسان کے لیے یہ کام فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تسبیح اس قدر اہم ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر ولا یصاد شیء من الوحوش الا بتضییعہ التسبیح، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی جانور یا کسی پرندے کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندہ اس دن اللہ کی تسبیح کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح کو ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا کسی شکاری کا شکار بن جاتا ہے، کوئی بھی جانور یا کوئی بھی پرندہ۔ تو یہ آسان کام تھا بہت کہ جو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ہم ہر نماز کے بعد اس کو انجام دیں، اگرچہ کہ یہ کام اگر غور و فکر کے ساتھ انجام دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب غور و فکر کے ساتھ؟ یعنی جب انسان سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو مطلب کی طرف بھی متوجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو مطلب کی طرف بھی متوجہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان پہ الحمدللہ ہو اور پھر اس کے بعد لوگوں سے شکوہ بھی کرتا رہے کہ مجھے تو خدا نے یہ کام نہیں دیا، میرے تو مثال کے طور پر یہ مشکلات ہیں، فلاں مشکلات ہیں اور میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، تو یہ منافی ہے اس چیز کی جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔